بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں نا جی کہ بعض اولیاء اللہ کی کشف لکھی ہوتی ہیں، یا بعض اولیاء اللہ کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا یہی ہے کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست۔ صوفی لوگوں کی بات جو ہے وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتی، شریعت میں قرآن اور حدیث حجت ہوتا ہے، باقی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ عالم انہوں نے کیسے کہا۔ اس کی ایک میں مثال دوں، خدا کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لفظ آئے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے شیخ اور پیر تھے، ان نے کتاب میں لکھا کہ برآں شخص معرفت باری تعالی حرام است کہ خود را از کافر فرہنگ بہتر دانند، کہ اس شخص پہ اللہ کی معرفت حرام ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر سمجھے۔ جب میں نے پڑھا تو اب میں ایک طالب العلم ہوں، تو میں تو بڑا حیران ہو کہ اب یہ کیا مطلب ہے کہ ہم کافروں سے بھی گندے ہیں؟ مسلمان تو اچھا ہوتا ہے سب سے۔ بہرحال میں نے رات کو جب والد صاحب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آج میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا ہے، یہ لکھا ہے، اور وہ پھر آپ کے استاد کے بھی پیر ہیں۔ اب اس لیے کوئی رعایت نہ کرنا کہ چونکہ آپ کے استاد کے پیر ہیں تو لہذا آپ یہ کوئی رعایتی بات کرتے ہیں، نہیں، مجھے صحیح سمجھائے، میں طالب آدمی ہوں، مجھے تو 2 اور 2 4 والی بات سمجھائے۔ میں کبھی 2 اور 2 کو 5 نہیں مان سکتا، میں کبھی زہر ہلاہل کو قند نہیں کہہ سکتا۔ تو والد صاحب نے دیکھا کہ آج اس کا دماغ خراب ہے، تو بہرحال تھوڑی دیر صبر فرمایا کہ یہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، بلوچ آدمی ہے نا، کبھی کبھی میٹر گھوم جاتا ہے، انسان ہے نا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہا پانی شانی پیو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت گزارش ہے۔ انہوں نے کہا پہلی بات مجھے یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کتاب پڑھو؟ میں نے کہا آپ کے کتب خانے میں رکھی تھی، میں نے اٹھا لی۔ میں نے کہا شریف آدمی جب اس علم کو تم نہیں جانتے ہو تم نے پڑھا کیوں؟ تم ڈاکٹری نہیں جانتے ہو تو ڈاکٹری کی کتاب اٹھا کے ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ تم طب نہیں جانتے ہو، حکمت نہیں جانتے ہو تو وہاں سے تم ایک کتاب اٹھا لو تو حکیم بن جاؤ گے۔ جب یہ علوم تصوف کے بارے میں کتاب ہے اور تمہیں علم تصوف کا پتہ ہی نہیں ہے، اب جد بھی تم نے نہیں پڑھی ہوئی ہے، تم نے یہ کتاب اٹھائی کیوں تھی؟ پہلے تو مجھے خوب ڈانٹا۔ انہوں نے کہا ہمیشہ آدمی وہ کتاب پڑھے جس علم کو جانتا ہو، جو علم جانتے نہیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر پڑھ لی اور سمجھ نہ آئے تو فاتوا البیوت من ابوابها، پھر گھر کے اندر دروازے سے داخل ہو، وہاں آؤ جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑ، اللہ جانے وہ جانے، ان کے بارے میں ہم سے تو کوئی سوال نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا باقی بات یہ رہی کہ تم میری اوپر ایک طنز کر رہے ہو نا کہ تمہارے استاذ کا پیر ہے، تو انہوں نے صحیح لکھا ہے، تم جاہل ہو، تم نے سمجھا نہیں۔ اب میں حیران پریشان، میں کہ حضرت کیسے صحیح لکھ؟ انہوں نے کہا اچھا مجھے یوں سمجھاؤ، کہ میں ایسے سمجھ نہیں آئے گی بات، تو یہ سمجھاؤ کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں کافر بنا دے؟ بالکل اللہ تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کئی لوگ آخری وقت میں مرتد ہو گئے، مرتے ہوئے مرتد ہو گئے۔ کئی لوگ آخر وقت میں ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے اور اپنی لڑکیوں کا حصہ کھا کے جہنم میں چلے گئے۔
میں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ کافر کو مسلمان کر دے، کہ ساری زندگی کفر کرے لیکن آخری وقت مسلمان ہو جائے۔ میں نے کہا بالکل اللہ قادر ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اپنے آپ کو تواضع کیا کرو، بڑا نہ سمجھا کرو، کفر سے بھی بڑائی نہ کرو، کیا پتہ اللہ تجھے کافر کر دے، اس کو مسلمان کر دے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کافر ہم سے بہتر ہے۔ اب تم ان باتوں کو جب سمجھ ہی نہیں سکتے ہو تو پھر ان کتابوں کو دیکھنے کا یا پڑھنے کا کیا فائدہ؟